صدیق نے سیدہ فاطمہ کو فدق باغ نہیں دیا، جی نہیں دیا، اور دینا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کی پیاری شہزادی، نبی کی بیٹی، آپ سچی ہے۔ باغ فدق یہ آپ کے صحن سے چھوٹا ہے، اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں، کل 13۔ یار الزام لگانا تھا تو کوئی بڑا الزام لگاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، باغ فدق کا مسئلہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان پیش آیا۔ فدق ایک زرعی علاقہ تھا جو خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو ملا تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا تھا۔ اس مسئلے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فدق پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا، جبکہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوے کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی اور فدق بیت المال کی ملکیت ہے۔ اس مسئلے پر مختلف شیعہ اور سنی مکاتب فکر کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ حضرات کا ماننا ہے کہ فدق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کیا گیا تھا اور وہ اس کی حقدار تھی، جبکہ سنی حضرات کا کہنا ہے کہ فدق بیت المال کی ملکیت تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ درست تھا۔ تو آئیے علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو فدق باغ نہیں دیا؟ جی نہیں دیا، اور دینا بھی نہیں چاہیے تھا۔ صدیق اکبر نے ظلمن نہیں روکا، مسئلے کے طور پر روکا۔ دیکھیے اس مسئلے کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ امہات المومنین ہیں، نبی کے بعد وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ وہ امت کی ماں ہیں اور پوری امت ان کے بیٹے، روحانی بیٹے ہیں، اور بیٹا ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ازواجہ امہاتہ، وہ امت کی مائیں ہیں اور بیوگی کے بعد دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور حضرت فاطمہ کا شوہر حضرت علی بھی زندہ ہے، گویا ان کا سہارا موجود ہے۔ ازواج مطہرات میں سے جن کا رسول اللہ کے بعد اور کوئی سہارا بھی نہیں بچا تھا، ان میں سے کیوں نہیں کوئی آئی باغ فدق سے حصہ لینے کے لیے؟ کیونکہ باپ فوت جب ہوتا ہے اور اس کی بیویاں بھی موجود ہوتی ہیں تو سارا حصہ پھر اولاد کو تو نہیں جاتا نا، بیویوں کو بھی جاتا ہے۔ پھر جب نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو پھر بیٹی کو بھی سارا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، انبیاء کا ورثہ اور ترکہ ان کا علم ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدقتے یا ابنت رسول اللہ فیما ادعیتی ولیکنی رأیت رسول اللہ یقسمها فیعطی الفقراء والمساکین وابن السبیل بعد ان یعطی القوتکم۔ اے رسول اللہ کی پیاری شہزادی، سبحان اللہ کی آواز آئے، توجہ، کیا فرمایا؟ صدقتے یا ابنت رسول اللہ، نبی کی بیٹی آپ سچی ہے، رسول اللہ کی بیٹی آپ سچی ہیں۔ بھئی حق کیوں نہ ہوتا کہ قرآن جو کہتا ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ باپ کی وراثت بیٹی کو ملتی ہے، لیکن آگے اپنا عذر پیش کیا، فرمایا لیکن رسول اللہ کی بیٹی، یہاں معاملہ خصوص اور عموم کا ہے۔ ویسے یہ سب کے لیے یہ قانون ہے، لیکن آپ کے مسئلے میں خصوصیت ہے، آپ کے بابا جان کے مسئلے میں خصوصیت ہے۔ جس طرح سب کے لیے قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سب کے لیے ورباع 4 تک شادیاں کرو۔ جب رسول کی باری آئی کوئی حد نہیں، سبحان اللہ کی بات بڑی خاص دلیل لگی، رسول اللہ کی باری آئی، بولو کوئی ممانعت نہیں ہے، کتنی مرضی شادیاں کرو۔ پتہ چلا
قرآن کی آیت کا عموم امت کے لیے، وہ جو باقی عمل مصطفیٰ ہے وہ خصوص حضور کے لیے. اسی طرح باپ وصال کرے بیٹی کو اس کا حصہ ملے، یہ قرآن کا آرڈر ہے، لیکن یہ ہے اوروں کے لیے. اور جب نبی کی باری آئے فرمایا ہم انبیاء ہیں، جب ہم دنیا سے جاتے ہیں ہم علم چھوڑتے ہیں، دولت نہیں چھوڑتے ہیں. میرے نزدیک معاملے کو وہاں سے دیکھا جائے، یعنی مجھے حق حاصل ہے کہ میں سیدہ کا استدلال دیکھوں اور میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ سیدہ نے بالکل درست استدلال کیا تھا، سیدنا صدیق کا فیصلہ بالکل غلط تھا. لیکن میرے یہ کہنے کے نتیجے میں کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، سیدنا صدیق کے معاملے میں کوئی بری رائے قائم نہیں کی جائے گی. انہوں نے اپنی دیانتداری کے ساتھ ایک فیصلہ کیا، ان کے نزدیک وہی صحیح تھا. تو یہ سب ہم اپنے قاضیوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں. رسالت مآب نے اپنے فیصلوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی چرب زبانی سے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ کرا لے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ اس کے نتیجے میں حاصل کرے گا وہ قیامت میں اس کی گردن کا طوق بن جائے گا. تو ظاہر ہے کہ کسی آدمی نے غلط فیصلہ کرا لیا اللہ کے پیغمبر سے، دوسرا شخص جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس کو دکھ تو پہنچے گا. لیکن رسالت مآب نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ برابر بنائے استدلال کریں گے، بر بنائے شواہد کریں گے. تو میرے نزدیک فیصلوں پر تبصرہ کرنے کا یہ طریقہ ہی غلط ہے. پہلے آپ اصول میں گفتگو کریں کہ استدلال کس کا صحیح یا غلط ہے. وہ باغ فدق یہ آپ کے صحن سے چھوٹا ہے، اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں، کل 13. یار الزام لگانا تھا تو کوئی بڑا الزام لگاتے، یہی الزام آپ کو ملا ہے، یہی کھوٹا سکہ جو ابو بکر صدیق پہ استعمال کرنے چلے، فدق کھا گیا. اب میں ذرا آپ کو سمجھاؤں وہ پس منظر ہے کیا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 کھجوروں کو کیا کرتے؟ اہل بیت میں تقسیم فرما دیتے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل صحابہ نے مانا. تمام صحابہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں. خلیفہ بلا فصل مانا گیا. ابو بکر مسجد نبوی کے امام اور خطیب مقرر، جانشین پیغمبر مقرر. سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دل اقدس میں ایک بات آئی کہ میرے ابو جان جو زمینیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ میراث میں مجھے ہی ملیں گی، کیونکہ میرے سارے بھائی فوت ہو گئی، میری تینوں بہنیں فوت ہو گئیں. اب میں رسول اللہ کی اولاد میں ہی ہوں تو اولاد والا حصہ تو مجھے ہی ملے گا. یہ حضرت عمہ جان رضی اللہ عنہا کے ذہن مبارک میں خیال آیا. سیدنا ابو بکر صدیق تک یہ بات لکھ کے بھجوائی گئی. ارسلت الیہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے، یہ بھجوائی گئی. سیدنا ابو بکر صدیق نے بات سنی. اسی اثناء میں ایک بات اور بھی چلی. ازواج مطہرات، بیویوں اور رسول اللہ کی بیویوں کے دل میں خیال آیا اولاد ہو خامن سے اور میراث بنے تو بیوی کو 8واں حصہ، اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے، ہمیں بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہیے. انہوں نے حضرت عثمان کو بڑا بنایا. ابو داؤد میں رضی اللہ عنہ آپ جائیں اور ابو بکر صدیق سے ہمارے لیے بھی میراث کا مطالبہ کیجئے. یہ میراثوں کے مطالبے ابو بکر تک پہنچے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا ہے وہ سب کو دیا ہے. آپ وہ جواب کسی کتاب سے اٹھا لیں، آپ کی مرضی. احتجاج طبرسی میں امام احمد طبرسی لکھتے ہیں، حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، اور ہماری کتب میں الطبقات القبرا امام ابن سعد لکھتے ہیں طبقات قبرا میں، المتوفا 230 ہجری جو امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں. اسی طرح سنن کبرا بہقی میں امام ابو الحسین بہقی لکھتے ہیں. یہ تمام دونوں اطراف سے متفق علیہ کتابیں ہیں، یہ سب لکھتی ہیں. ابو بکر صدیق فرمانے لگے لخت جگر پیغمبر، بیٹی فاطمہ خاتون جنت، اگر جائیداد چاہیے ابو بکر کی ساری جائیداد آپ کے قدموں پہ نثار ہے. نہیں ابو بکر مجھے جائیداد نہیں چاہیے، میں تو اپنے والد کا حصہ بطور برکت لینا چاہتی ہوں. بیٹی فاطمہ جس پیغمبر کی میراث کی بات آپ کر رہی ہیں، یقیناً آپ کے شاید علم میں نہ ہو کہ آپ ہی کے والد محترم نے فیصلہ فرمایا تھا. یہ فیصلہ کیا تھا؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. لوگوں، انبیاء اور امت کا معاملہ جدا ہے. جب امتی فوت ہو تو قرآن کہتا ہے
यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़क्रि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, मीरास बन के वरसा के पास चला जाएगी। लेकिन जब नबी फौत होता है, मा तरकनाहु सदका, मीरास जायदाद नहीं बनती, वो तमाम जमीन उम्मत पर सदका हो जाती है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटी लख्ते जिगर फातिमतुज़ ज़हरा, याद रखना ये आपके अब्बू का फरमान और फैसला है। ये फैसला आप अपने खामन अलीजुल मुर्तजा से पूछिए। रसूलुल्लाह के चचा सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु से पूछिए, सवाल कीजिए, क्या पैगंबर का फैसला ये नहीं था? हुजूर ने खुद मीरास अपनी नहीं रखी और जो रखा है वो वही है। हाज़ा मा क़ज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़ज़ी बिमा क़ज़ा नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वही है जो फैसला हुजूर का था अहले बैत पे तकसीम होता, वही फैसला मैं बरकरार रखना चाहता हूँ ताकि हुजूर का फैसला वही बरकरार रहे। न मुदाखलत फैसले में आप करें, न मुदाखलत फैसले में मैं करूँ। आप बताएं क्या चाहती हैं? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं तबक़ातुल कुबरा में, अमा अंत समेता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ अंत, अबू बकर जो आपने रसूलुल्लाह से फैसला सुना है उसी फैसले पे अमल कीजिए। जो बाग़े फदक का इशू है, लफ्ज़ फदक है, लोग फिदक बोलते हैं, बाग़े फदक भी नहीं है, जागीर फदक है। एक बाग नहीं था, एक खास राजी थी। इसका इशू जो है सदियों से अहले सुन्नत अहले तशय्युअ के दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। तो मेरे नजदीक ये मैनेजरियल इशू था। अगर हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास इसको रखा इस बुनियाद पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे मैं अब खलीफा हूं, मुझे उम्मत ने चुना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मैं मैनेजमेंट करूंगा, बाकी उसके जो मामलात हैं वो अहले बैत को ही जाते थे, ठीक है। तो ये उनका मौकिफ बिल्कुल ठीक था। और अगर वो हजरत फातिमा को दे देते, जैसा कि बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो है वो आले फातिमा को दे दिया, तब भी दुरुस्त होता। तो ये मैनेजरियल इशू था और इसमें सैयदा फातिमा जो नाराज हुई, अब ये नाराजगी जो है उनकी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक बशरी तकाजे के तहत थी। इस पे नाउज़ बिल्लाह ये फिट करना कि जी वो सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस के जी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। जिस अबू बकर सिद्दीक की हदीस बुखारी के अंदर 3751 है कि मोहम्मद की मोहब्बत को अहले बैत की मोहब्बत में तलाश करो, कब ये कर सकते थे? ठीक है, वो एक बाज का दुनियावी तौर पे भी कभी ऐसे इख्तलाफ आ जाए तो नाराजगी हो, ये बात ठीक है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि वफात तक सैयदा नहीं है, सैयदना अली ने रात को उनको दफन किया है, अबू बकर उमर को नहीं बताया, ज़रा एक मामला चल रहा था इस वक्त, और ये दुनियावी एतबार से इस तरह की नाराजगी हो जाती है। बल फतवा फिट नहीं करना चाहिए इस तरह की नाराजगियां, तो मतलब बाज का सैयदना अली और फातिमा के दरमियान भी हो जाया करती थी, इस लेवल की तो नहीं लेकिन हो जाती थी, तो इस तरह फतवा नहीं लगाना चाहिए। बाकी विरासत का जो इशू है बुखारी और मुस्लिम में डिटेल मौजूद है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की विरासत जो है वो तकसीम नहीं होती। अच्छा, मैं अक्सर सोचता था कि अगर सैयदा फातिमा, ये अक्सर जो हमारे सुन्नी कहते हैं सैयदा फातिमा को हदीस ही नहीं पता थी विरासत वाली, भाई फातिमा को नहीं पता थी तो और किसको पता होगी जिसकी जरूरत थी, उनको हदीस पता थी। बेसिकली मैनेजमेंट का इशू था कि मैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस हूं तो आपके बिहाफ पे मैं इसको मैनेज करूंगी। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने इसलिए विरासत वाली हदीस उनको याद करवाई कि भाई नबियों का तो वारिस ही कोई नहीं होता, जब वारिस नहीं होता तो तवल्लियत वाला मैनेजमेंट वाला इशू आपके हवाले कैसे कर दिया जाए? तो उनकी इल्मी विरासत होती है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की, तो ये फिजिकल विरासत उस तरीके से तो नहीं होगी। जब विरासत नहीं ट्रांसफर होती है तो आप ये मैनेजमेंट क्यों मुझसे मांग रही हैं? मैं मैनेजमेंट इसको चलाऊंगा।